اس رحمت عالم کی کوئی بات کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار عصیم. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به السرور. سورہ بقرہ میں ہی ہمارے اسباق چل رہے ہیں. گزشتہ سبق میں انفاق فی سبیل اللہ کی بات تھی. اس سے پہلے بیع و شراء کی بحث گزری. رزق حلال کے حصول کی بات ہوئی. پھر اسے جائز مقامات پر خرچ کرنے کی بات ہوئی. اس کے بعد صدقات فرض اور نوافل کی بات ہوئی. اب معیشت کا ایک دوسرا رخ جو ظہور اسلام کے وقت دنیا پہ رائج تھا وہ تھا ربا، سود. سود یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو رقم تو دیتے ہیں لیکن مشروط کر دیتے ہیں زیادتی کے ساتھ کہ اتنے عرصے میں اگر 100 دیا ہے تو میں آپ سے 110 لوں گا، 120 لوں گا. ایک فقہا کے نزدیک ایک قانون ہے کہ جہاں خسارہ یقینی ہو، نقصان یقینی ہو اور نفع کا امکان ہو، نفع وہمی ہو نقصان یقینی ہو، یہ جوا ہوتا ہے. لوگ اکثر نفع کی امید پہ جوئے میں رقم لگاتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ رقم ضائع کر بیٹھتی ہے، ہار جاتی ہے. تو جہاں نقصان یقینی اور نفع موہوم ہو یہ جوا ہوتا ہے. جہاں نفع یقینی اور نقصان موہوم ہو یہ سود ہوتا ہے. یعنی 100 دیا ہے اور 150 ہی لینا ہے یا 120 ہی لینا ہے یا 1 لاکھ دیا ہے 1,20,000 وصول کرنا ہے، یہ یقینی ہے. اس میں ایک وہم ہو سکتا ہے کہ جسے دیے ہیں وہ بندہ ہی مر جائے، بھاگ جائے یا کچھ ایسی صورتحال بن جائے، تو یہ ایک امکانی صورت ہے. ورنہ یقینی صورت یہ ہے کہ جو دیے ہیں وہ زیادتی وصول ہوگی، یہ سود ہے. اور جہاں نفع اور نقصان کی برابر امید ہو یہ تجارت ہے. نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو معاشرے میں اس وقت بھی سودی کاروبار رائج تھا. سودی کاروبار کی مصیبت یہ ہوتی ہے، اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں کہ غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے اور امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے. دنیا میں جتنے نظام آئے معیشت ہیں ان میں اسلام کا اپنا معاشی نظام سب سے اعلیٰ، سب سے آسان اور سب سے نفع بخش ہے.
اسلام نے پہلے تو دولت حاصل کرنے پہ اس کے ذرائع پہ پابندی لگائی ہے کہ معروف ذریعے سے دولت حاصل کی جائے، غیر معروف ذریعے سے نہیں، چوری سے، رشوت سے، یہ غیر معروف ذرائع ہے۔ معروف ذریعہ کیا ہے؟ کاروبار معروف ذریعہ ہے، ملازمت معروف ذریعہ ہے، مزدوری ایک معروف ذریعہ ہے، کاشتکاری، یہ 4 معروف ذرائع ہیں۔ معروف ذرائع سے محنت کر کے رزق حلال حاصل کیا جائے۔ اب دنیا کے جتنے معاشی نظام ہیں وہ دولت حاصل کرنے کے بعد اس میں کچھ سرکاری ٹیکس اور واجبات ہوتے ہیں، وہ لگاتے ہیں۔ حکومت وہ واجبات وصول کرنے کے بعد پھر دولت کو نہیں پوچھتی، وہ مالک کی اپنی ہے، وہ اسے غلط جگہ پہ لگاتا ہے، صحیح پہ لگاتا ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں۔ لیکن اسلام ایک ایک پائی کے خرچ ہونے تک آدمی کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کا ساتھ دیتا ہے۔ صرف کمانے کی شرائط نہیں ہے بلکہ خرچ کرنے کے بھی مقامات اسلام نے متعین کر دیے، اور دولت کو ضائع کرنے سے منع فرمایا، لا تسرفوا۔ اسراف ہوتا ہے جہاں محض تفنن تباہ کے لیے یا عیاشی کے لیے خرچ کیا جائے اور اس کا کوئی فائدہ نہ اپنی ذات کو ہو نہ اللہ کی دوسری مخلوق کو ہو، تو اسراف سے منع فرمایا۔ کھانے پینے سے نہیں روکا، کلوا واشربوا، استعمال کرو جائز حد تک، اپنی ضرورتیں پوری کرو، کھاؤ پیو، دولت تمہارے پاس ہے تو اللہ نے جتنی دولت دی ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرو، اس کے مطابق لباس پہنو، اپنی حیثیت کے مطابق گاڑی رکھو، گھر بناؤ، منع نہیں فرمایا، لیکن اسے ضائع نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہاری نہیں ہے، تمہارے پاس امانت ہے۔ پھر جو کمائی کے ذرائع ان میں ایک آسان ذریعہ اس وقت سود تھا، جو آج بھی پھر دوبارہ پوری دنیا پہ رائج ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں مفلس تر ہو رہا ہے اور امیر تر ہو رہا ہے۔ دولت مند کے پاس اور دولت جمع ہو رہی ہے اور غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بعض لوگ عجیب سا سوال پوچھتے ہیں کہ جی انتہائی ضرورت ہے، بہت مجبوری ہے تو اس میں سود لیا جا سکتا ہے، تو آپ کو کس نے یہ بتایا ہے کہ جس آدمی کے پاس دولت کی فراخی ہو وہ سود لیتا ہے؟ یہ 2 مسئلے بڑے عجیب ہیں۔ ایک طلاق کا مسئلہ ہو تو وہ کہتے ہیں جی غصے میں دے دی تھی، یہ طلاق ہمیشہ جھگڑے اور غصے میں ہی ہوتی ہے، انعام میں تو کبھی کوئی طلاق نہیں دیتا کہ بیوی سے خوش ہو اور بڑا اسے انعام کے طور پر طلاق دے۔ اور آدمی کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کی گنجائش ہو تو وہ سود نہیں لیتا، بلا وجہ دوسرے کو پیسے کیوں دے؟ ہمیشہ ضرورت مند ہی مار کھاتے ہیں، اور یہی اللہ پر بھروسہ ہے کہ اگر ضرورتیں مجبور کرے تو حرام کی طرف نہ جائے، حلال اور جائز وسائل کی طرف جائے، یہی تو دیکھنا ہے۔ تو فرمایا جو لوگ سود کھانے سے باز نہیں آتے، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، روز حشر وہ اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے دنیا میں کسی کو جن نے پکڑ کر دیوانہ بنا دیا، کسی کو شیطان نے یا جن نے مس کر کے ہاتھ لگا کر اس پہ اپنی جو ہے اس کی قوت وہ القا کر کے اسے پاگل کر دیا۔ اس لیے کہ دنیا میں یہ کہتے تھے کہ البیع مثل الربا، بھائی تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے نا، آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں ساتھ پیسہ کماتے ہیں، تو سود میں بھی تو ہم پیسہ دیتے ہیں ساتھ پیسہ لیتے ہیں۔ اب اس کا جواب معاشی انداز سے بھی ہو سکتا تھا کہ اس میں یہ بہتری ہے، اس میں یہ نقصان ہے، مصالحانہ انداز سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن قادر مطلق نے یہاں
حاکمانہ جواب ارشاد فرمایا. غیرت الہی کو للکارنے والی بات ہے. جب ایک حکم اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے تو اس میں تعویلیں دھرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما دیں وہاں تعویل ارشاد کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. ایمان یہ ہے کہ وہاں سر تسلیم خم کیا جائے. تو یہاں جب لوگوں نے یہ اعتراض، سود خوروں نے یہ اعتراض کیا تو اللہ کریم نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. مالک کائنات نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا ہے. حاکمانہ جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ حاکم ہے، مختار کل ہے، کائنات اس کی ہے، دولت اس کی ہے، مال اس کا ہے، مخلوق اس کی ہے. تم اس میں حجت بازی کرنے والے کون ہوتے ہو؟ اس کی مرضی. اس نے تجارت کو جائز قرار دے دیا، اس نے سود کو ناجائز قرار دیا، اسے حلال قرار دیا، اسے حرام قرار دیا. لہذا سود کے معاملے میں کوئی جواز کی دلیل سنی نہیں گئی، کوئی بہانہ، کوئی عذر رب کریم نے قبول نہیں فرمایا، بلکہ حاکمانہ جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. یہاں سے علماء تفسیر نے یہ بحث بھی کی ہے کہ اسی آیہ کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جن آدمی کو مس کر کے یا پکڑ کے دیوانہ بنا دیتے ہیں، یہ مرض بھی انسانوں کو ہو سکتا ہے. جنات کے اثرات سے وقتی طور پر حواس مختل ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو سکتا ہے، اسے تکلیف ہو سکتی ہے، ایذا ہو سکتی ہے. تو جس طرح دنیا میں کسی کو جن نے پکڑا ہو اور وہ دیوانہ ہو گیا ہو، فرمایا روز حشر سود خوار اٹھیں گے، تو اسی طرح دیوانے ہوئے ہوں گے. صاحب تفسیر مظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معراج شریف کی حدیث بیان کرتے ہوئے سود خوروں کے بارے کچھ چیزیں اس حدیث کے حوالے سے ارشاد فرمائی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شب معراج دوران سفر میں نے دیکھا کچھ لوگ پڑے تھے راہ میں اور ان کے پیٹ پھول پھول کر بہت بڑے ہو گئے تھے، حتیٰ کہ وہ اٹھ نہیں سکتے تھے، اور ان کے پیٹوں کے اندر اژدہا اور بچھو اور اس طرح کی ایذا دینے والی چیزیں باہر سے نظر آ رہی تھیں جو ان میں بھاگ دوڑ رہی تھیں. تو کچھ دیر بعد کچھ لوگ بھاگتے ہوا، ایک طرف سے شور ہوا، کچھ لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، تو انہوں نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ سکے، وہ انہیں رونتے ہوئے گزر گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ بھاگنے والے کون ہیں؟ تو یا رسول اللہ، یہ جو راہ میں پڑے ہیں یہ سود کھانے والے ہیں، اور یہ جو بھاگ کر انہیں روند کر گزر رہے تھے یہ آل فرعون ہے کہ انہیں صبح و شام دوزخ پہ پیش کیا جاتا ہے، تو انہیں آنا پڑتا ہے صبح بھی شام بھی، یہ بھاگ کر گزرتے ہیں یہاں سے. اسی طرح ایک اور واقعہ حدیث معراج میں بیان ہوا کہ خون کا دریا ہے اور اس میں کچھ لوگ غوطے کھا رہے ہیں اور وہ بڑی تکلیف میں ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کنارے کی طرف آنے کی، لیکن جب قریب آتے ہیں تو فرشتے انہیں ہنکار کر پھر واپس کر دیتے ہیں. تو اس کے استغفار پر بھی جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بھی سود خار ہیں، یعنی سود کی مختلف قسمیں، مختلف حالتیں جن سے سود وصول کیا جاتا ہے، ان کی تکالیف مختلف. تو جس طرح کی صورت حال ہے اس طرح کے عذاب جو برزخ میں ہو رہے ہیں حدیث معراج میں وہ بیان ہوئے. اسی طرح جہنم کے واقعات میں بھی سود خوروں کے بہت سے معاملات زیر بحث آئے ہیں جنہیں پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور فیصلہ کن امر قرآن حکیم نے یہ فرمایا کہ اللہ حاکم و مختار ہے، تجارت کو اس نے حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا، جسے اللہ کا یہ پیغام پہنچا، اللہ کا حکم پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالی پہنچے، اور اس نے
بات ختم کر دی، اس نے سود لینا بند کر دیا، سودی کاروبار چھوڑ دیا، فلہو ما سلف، تو وہ توبہ اس کے پہلے گناہوں کی کفارے کے لیے کافی ہے۔ یعنی توبہ کیا ہے؟ زبان سے توبہ توبہ کہنا توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ جو خطا، جو غلطی ہم کر رہے ہیں وہ غلطی چھوڑ دی جائے، ترک کر دی جائے، گناہ چھوڑ دیا جائے، اور اللہ کریم سے عہد کیا جائے اور دعا کی جائے کہ اے اللہ میں اس گناہ کو چھوڑتا ہوں، تو میرے گناہ معاف بھی فرما اور مجھے اس پر استقامت بھی عطا فرما، اور آئندہ مجھے اس سے بچا، اور اس سے بچنے کی کوشش کی جائے، یہ توبہ ہے۔ تو جس نے توبہ کی فنتہا، جو باز آ گیا، جس نے سود لینا چھوڑ دیا، تو اب تک جو وہ لے چکا ہے، اللہ کریم نے وہ گزشتہ گناہ اس توبہ کے طفیل معاف کر دی۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اب اس کی توبہ کیسی ہے؟ حکومت کے ڈر سے ہے، اللہ تعالی کے حکم کی اطاعت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہے، یہ اندر کی بات، یہ دل کی بات۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ وہ خوب جانتا ہے کہ کس نے کیسی توبہ کی ہے، اس پر ظاہراً گرفت نہیں کی جا سکتی۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، لیکن جو پھر سے سود لینا شروع کر دے تو ایسے لوگ جہنم کے بس۔ اب دیکھنا یہ پڑتا ہے، اگرچہ معاشرہ پھر سے یہودی معیشت کے شکنجے میں آیا اور انہوں نے پھر سے دنیا کو سودی معیشت میں جکڑ دیا۔ برے صغیر پر بھی جب انگریز قابض ہوا تو یہاں کی ساری معیشت بھی بدل کر سودی معیشت رائج کر دی گئی، لیکن الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے، جو سبب بھی بنا، یہ اس کا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام وقت کو جاتا ہے، اللہ ان کی یہ نیکی قبول فرمائے کہ کم از کم انہوں نے اگر سود بند نہیں کیا تو بلا سودی بینکاری کی اجازت تو دے دی، ایسے بینک کھولنے کی اجازت دے دی جو کاروبار کریں اور جو سود کا لین دین نہ کریں۔ اب اس کے بعد باری تھی ہماری شہریوں کی، مسلمانوں کی، لیکن کتنے دکھ کی بات ہے کہ آج بھی ہمارے امیر طبقے کا سرمایہ، کاروباری حضرات کا سرمایہ، کارخانہ داروں کا سرمایہ، زمینداروں کا سرمایہ، سرمایہ داروں کا سرمایہ آج بھی اکثریت سود ہی کھا رہی ہے، باز نہیں آئے۔ پہلے تو ایک عذر تھا کہ ملک کا سارا نظام سودی ہے، لیکن اللہ کریم نے جب یہ احسان فرمایا اور توفیق دی حکمرانوں کو کہ اگرچہ سودی نظام بند نہیں ہوا لیکن بلا سودی بینکاری کی اجازت تو ہو گئی۔ اب کوئی زبردستی تو نہیں ہے کہ ہر بندہ خواہ مخواہ سود کھائے، جو سود نہیں لینا چاہتا وہ بلا سودی بینکاری میں اپنے پیسے رکھے۔ لیکن کتنے دکھ کی بات ہے کہ لوگ ایسے حرام ایسا رج بس گیا ہے ہمارے خون میں، لہو میں، وجود میں، کہ آج بھی زیادہ تر سرمایہ سودی بینکوں کے پاس ہے، اور بہت کم ایسے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنا سرمایہ وہاں سے لے کر بلا سودی بینکوں میں رکھا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مجبوری میں گناہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے دین سے ذاتی طور پر دور ہو چکے ہیں۔ ہم بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں گناہ کرنے کے، برائی کرنے کے، اور سود کا کھانا ایک ایسا گناہ ہے جو نہ صرف عبادات کو بلکہ ایمان تک کو تباہ کر دیتا ہے۔ سود خوار کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، خواہ وہ کتنے روزے رکھے، کتنی تبلیغ کرے، کتنے سفر کرے، اور سود سے جو گوشت بنتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کے لیے جہنم ہی موزوں جگہ ہے۔
اور پھر سود خار کے لیے اللہ کریم نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ یہ ہے اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہی سزا جو کافر کی ہے، سود سے باز نہ آنے والے اور سود کھانے والے کے لیے بھی قرآن کریم نے وہی سزا تجویز فرمائی ہے کہ یہ دوزخ کے رہنے والے ہیں اور دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ خلود فی النار کافر کے لیے ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی سود کھانے سے باز نہیں آتا تو اس کے ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ ایمان ایک دعویٰ ہے۔ میں کہتا ہوں الحمدللہ میں مسلمان ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے، لیکن میرا کردار اس کی گواہی دے گا، میرے اعمال اس کے گواہ ہوں گے کہ یہ حرام نہیں کھاتا یہ مسلمان ہے، یہ ناجائز کام نہیں کرتا یہ مسلمان ہے، یہ کسی کی عزت و آبرو کو نہیں چھیڑتا یہ مسلمان ہے، یہ کسی کو ایذا نہیں دیتا، کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ یہ مسلمان ہے۔ وہ جو ہمارا کردار ہوگا وہ گواہ ہوگا ہمارے اس دعوے پر کہ میں مسلمان ہوں، اور اگر کردار معاذ اللہ گواہی نہ دے تو پھر باقی ایمان کا نرا دعویٰ رہ جاتا ہے، اور دعویٰ بغیر ثبوت کے قابل قبول نہیں ہوتا۔ کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے یہ میری جائیداد ہے، اب کہنا تو کوئی کسی پہ پابندی نہیں، کوئی کہہ دیتا ہے، لیکن پوچھیں گے تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ تمہیں وراثت میں ملی، تم نے خریدی، تمہارے پاس اس کا کوئی کاغذ پرچہ، کوئی ڈاکومنٹ، کوئی تحریر ہے؟ کوئی تمہارے پاس دو بندے گواہ ہیں جو بتائیں کہ یہ جگہ تمہاری ہے؟ تو ہر دعوے کے ثبوت کے لیے اس کے گواہ چاہیے ہوتے ہیں۔ ایمان ایک دعویٰ ہے اور ہمارے اعمال اس کے گواہ ہیں، بلکہ امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ایمان نام ہی اعمال کا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن وہ صرف تارک صلاۃ ہے، نماز نہیں پڑھتا، انکار کرے پھر تو کافر ہو جائے گا، لیکن اس نے زندگی بھر نماز چھوڑے رکھی ہے، نماز نہیں پڑھتا، وہ فرماتے ہیں اگر مر جائے تو اس کا جنازہ جائز نہیں ہے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر مسلسل ایک بار، دو بار، تین بار کہنے سے انکار نہیں کرتا اور عبادات کی طرف آتا بھی نہیں تو حکومت کو چاہیے کہ اسے جیل میں ڈال دے جب تک توبہ نہیں کرتا، اور بغیر توبہ کے مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ اسے تنبیہ کی جائے، پھر بھی اگر وہ درست نہیں ہوتا تو اسے قید کر دیا جائے تا آ کے توبہ کرے، اور توبہ کر لے تو پھر تو اسے معاف کر دیا جائے۔ لیکن وہ فرماتے کہ یہ دعویٰ کرنا کہ میں مسلمان ہوں اور کلمہ پڑھنا یہ بھی ایک عمل ہے، اس لیے اسے مسلمان شمار کیا جائے، اسے مسلمان سمجھا جائے کہ یہ دعویٰ کرنا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بھی تو ایک عمل ہے۔ آخر میں وہ بھی رعایت نہیں کرتے کہ اگر بے عمل ہی مر جائے تو پھر اس کا جنازہ نہ پڑھایا جائے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ اگر ترک صلاۃ پہ یہ وعید ہے تو جو شخص سود کھاتا ہے آپ اندازہ کر لیں کہ اس کے ایمان کی کیا ضمانت ہے۔ جس سے نماز رہ جاتی ہے اگر اس پہ یہ وعید ہے تو جو سود کھاتا ہے اور ساتھ کلمہ بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے تبلیغ میں چلے بھی لگا آتے ہیں، مساجد میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، لیکن سود نہیں چھوڑتے۔ تو سود کا نہ چھوڑنا ان تمام اعمال کو کھا جاتا ہے، منفی کر دیتا ہے، اس کا کوئی
فائدہ نہیں رہتا، اس لیے کہ حاکمیت الہی کو چیلنج کر رہا ہے۔ اللہ نے یہاں دلیل کا دے کر قائل نہیں فرمایا، حکم دے کر ماننے کا حکم دیا ہے کہ تجارت اللہ نے جائز کر دی، سود اللہ نے حرام کر دیا۔ اب جو سود کھاتا ہے تو اس کی سیدھی لڑائی ہے، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ اس کا اعلان جنگ ہے۔ اب جو اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے اس کے ایمان کا کیا ثبوت ہے اور اسے ہم کیسے مسلمان جانیں؟ دوسری بات فرمایا یمحق اللہ الربا، سود خار کو کبھی دنیا میں بھی سکون نہیں ملتا، اس لیے کہ اللہ کریم سود کو، حرام ذرائع کی کمائی کو مٹاتے ہیں۔ ایک شخص کروڑوں جمع کر لیتا ہے، اسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تجھے صرف جو کی روٹی کھانی ہے، اب ان کروڑوں کو وہ آگ لگائے گا۔ جب اسے پروردگار عالم ایک لقمہ کھانے کا بھی کھانے کی اجازت نہیں دیتے، دودھ پیتا ہے بیمار ہو جاتا ہے، فروٹ کھاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے، سزا لگ گئی ہے کہ تجھے یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، اور تجھے مٹھی برتنوں پہ گزارا کرنا ہے، اسے بچائیے اس سود سے کیا حاصل ہوا؟ اس کے لیے اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑا؟ سوتا ہے تو نیند نہیں آتی، چلتا ہے تو ہڈیاں چٹکتی ہیں، کام نہیں کر سکتا، بات کرتا ہے تو زبان لڑکھڑا جاتی ہے، نگاہ کم ہو جاتی ہے، تو ایک مردہ ایک لاش کی طرح زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کریم سود کو مٹاتے ہیں۔ سود کھا کر، حرام ذرائع سے دولت کما کر کوئی شخص نہ عزت حاصل کر سکتا ہے، نہ سکون اور نہ صحت۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ کی راہ میں حلال ذرائع سے جو کمایا جاتا ہے، جو خرچ کیا جاتا ہے، دونوں طرح اسے اللہ کریم برکت دیتے ہیں۔ اسے کھانے کی اجازت بھی دیتے ہیں اور اس سے صحت بھی دیتے ہیں، اسے سکون بھی عطا کرتے ہیں، وہ مطمئن بھی رہتا ہے، دنیا میں بھی اسے اطمینان و سکون نصیب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ کریم کافروں سے کبھی محبت نہیں کرتے، جو ان کی عظمت کا انکار کر دیں ان سے اللہ محبت نہیں فرماتا۔ اسی طرح جو شخص اپنی زندگی گناہ کے لیے وقف کر دے، اللہ اس سے بھی محبت نہیں کرتا۔ کفار اثیم، کفر کرنے والوں کو اور مسلسل گناہ کرنے والوں کو، گناہ کا ہو جانا انسانی فطرت ہے، خطا کا ہو جانا بشریت کا تقاضا ہے، بھول کر غلطی کر لینا تقاضا بشریت ہے، لیکن اپنی غلطی پہ توبہ کرے، نادم ہو، اللہ سے معافی چاہے۔ ہمیں بڑا شکوہ ہوتا ہے شیطان سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں نے تو یہ آسان سا ایک بہانہ تلاش لیا ہے کہ جو جرم ہم کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی بس شیطان نے مجھ سے کرا دیا، حالانکہ آج کل ایسے جرائم ہو رہے ہیں جن پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید بعض اوقات شیطان بھی حیران ہوتا ہوگا کہ اس طرح کی بدماشی تو میں نے بھی نہیں سوچی تھی جو تم کر رہے۔ اس طرح کے گھنونے جرائم ہو رہے ہیں کہ لوگ شیطان کو مات دے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جو شیطان جنوں میں سے ہے اس سے زیادہ خطرناک وہ شیطان ہے جو انسانوں سے بن جاتا ہے۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، قرآن کریم فرماتا ہے کہ شیطان اپنے دوستوں سے بڑی گپ لگاتا ہے، ان کی میٹنگیں محفلیں ہوتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے، ان پر اپنی باتیں القاء کرتا ہے، یعنی انسان بھی گناہ کرتے کرتے شیطنت تک پہنچ جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو انسانوں میں سے شیطان بنتا ہے وہ ابلیس سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ ابلیس دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے اور یہ ہاتھ سے پکڑ کر ساتھ لے جاتا ہے کہ چلو یہ جرم کریں گے۔ تو اللہ کریم نے کفار کے ساتھ ان شیاطین کو بھی رکھا ہے جو انسانوں سے شیطان بن جاتے ہیں اور انہیں
اسیم کہاں ہے؟ کافر تو اعلانیہ اللہ اللہ کے رسول کی ذات کا، صفات کا، اللہ کی ذات کا، اس کی صفات کا، حضور کی رسالت کا انکار کرتا ہے، کافر ہے۔ اسیم وہ ہے جو زبانی تو انکار کرتا ہے لیکن عملاً ساری عمر مخالفت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، گناہ میں زندگی ضائع کر دیتا ہے۔ فرمایا ایسے لوگ اللہ پسند نہیں فرماتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے بعد ان کا کردار صالح ہو جاتا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات۔ قرآن حکیم میں جہاں آپ دیکھیں گے، جہاں ایمان کی بات ہوگی ساتھ عمل صالح کی بات۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی عظمت پر یقین، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ تو یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی عظمت پہ ایمان لاتے ہیں، حضور کی رسالت پہ ایمان لاتے ہیں، ضروریات دین پہ ایمان لاتے ہیں، اور وہ ایمان ان کے کردار کو صالح بنا دیتا ہے۔ صالح اعمال کون سے ہیں؟ کس عمل کو عمل صالح کہیں گے؟ مختلف حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، مختلف لوگوں کا معیار مختلف ہوگا، ہر آدمی کی سوچ مختلف ہے، اس کے اندازے مختلف ہیں، چیزوں کے بارے اس کی معلومات مختلف ہیں۔ اب کیا خبر کہ ایک چیز کو ایک بندہ ایک عمل کو غیر صالح کہتا ہے، ممکن ہے دوسرا اسی عمل کو صالح کہہ دے، اس کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، کیونکہ معلومات مختلف ہیں، ماحول مختلف ہے، ضروریات مختلف ہیں، اپنی قوت مشاہدہ مختلف ہے، تجربات مختلف ہیں۔ تو کوئی ایک ایسا نقطہ، کوئی ایک ایسی بات چاہیے جس پہ کوئی اختلاف نہ کر سکے اور طے ہو جائے کہ یہ بات صالح ہے، یہ عمل صالح ہے، یہ بات طے شدہ ہے۔ ہر وہ بات، ہر وہ کام جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا اور جس طریقے سے کرنے کا حکم دیا وہ عمل صالح ہے۔ ہر وہ بات، ہر وہ کام جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا اور جس طرح کرنے کا حکم دیا وہ صالح ہے، اور ہر وہ بات، ہر وہ کام جس سے حضور نے روک دیا وہ غیر صالح ہے۔ معیار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاحیت معیار ہے، آپ کی اطاعت کا نام ہے، آپ کی غلامی کا نام ہے، آپ کے نقش قدم کو سر و چشم پہ رکھنے کا نام ہے۔ اور جس نے نقوش کفے پائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا وہ ظلمت دنیاوی میں بھٹک گیا، اس میں کوئی صلاحیت نہ اس کے عمل میں ہے، نہ اس کے کردار میں ہے، نہ اس کی سوچ میں ہے، نہ اس کی فکر میں ہے۔ تو فرمایا ایمان کیا ہے؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور غلام ہو گئے محمد الرسول اللہ، ان کا کردار ڈھل گیا اطاعت نبوی کے سانچے میں۔ کیسے ڈھل گیا؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اللہ کی اطاعت کو قائم کرنے کا سبب بن گئے۔ ہم صلاۃ سے ایک نماز کی عبادت کو مراد لے لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ صلاۃ سے مراد ہے اطاعت الہی، چونکہ نماز کی حالت میں ہر حرکت و سکون اطاعت الہی کا مظہر ہوتا ہے۔ تکبیر اولیٰ کہنے سے سلام پھیرنے تک آپ کی ہر حرکت، ہر سکون، رکوع و سجود، آپ کا قیام، ہر چیز جو ہے وہ اطاعت الہی کے زمرے میں آتی ہے، اس لیے اسے بھی صلاۃ کہہ دیا گیا۔ صلاۃ سے مراد انسانی کردار ہے۔ اگر کوئی رزق حلال کماتا ہے تو صلاۃ ہے،
جائز ذرائع پہ خرچ کرتا ہے تو صلات ہے. حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن اپنے بیوی بچوں کو جو روزی کھلاتا ہے وہ بھی اس کا صدقہ شمار ہوتی ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ شمار ہوتی ہے. تو عرض کی کہ یا رسول اللہ بیوی بچوں کا نان و نفقہ تو اس پہ فرض تھا، اس کی مجبور اس کے ذمہ تھا. تو فرمایا جو بات اللہ کریم کرنے کا کہیں اس کو پورا کرنا ہی تو عبادت ہے. اگر اس کے ذمہ تھا اور اس نے حلال کما کر وہ خرچ فرض پورا کیا تو یہی تو اطاعت ہے، یہی تو عبادت ہے، اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا. اسی لیے ارشاد ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے، مومن کی دنیا بھی دین ہے کہ دنیا کا جو کام وہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کی رسول کی اطاعت میں کرتا ہے اور اس کی دنیا بھی دین ہے. اور کافر کا دین بھی دنیا ہے کہ کافر کے دین کے نام پر اگر کوئی رسم بنا رکھی ہے تو حاصل دنیاوی فائدہ کرنا چاہتا ہے. یعنی کافر کا دین بھی دنیا ہے اور مومن کی دنیا بھی دین ہے. تو فرمایا ایمان لانے کا مزہ تو یہ ہے کہ زندگی اطاعت کے سانچے میں ڈھل جائے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ، جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے کردار کو حضور کی اتباع میں ڈھال لیا اور اللہ کی اطاعت کے پابند ہو گئے. وآتوا الزکوٰۃ، اور جس طرح مال سے اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا اس طرح سے مال کو بھی خرچ کیا. ایسے لوگوں کا بدلہ اللہ کے پاس ہے. لہم اجرہم عند ربہم، ان کا بدلہ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. میں یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اجر کو ربوبیت سے متعلق فرمایا. ربوبیت اللہ کی وہ شان ہے جو تربیت کرتی رہتی ہے، پالتی رہتی ہے، بڑھاتی رہتی ہے. ان کا جو بدلہ، ان کا جو ثواب، ان کا جو اجر انہیں ملتا ہے وہ جو کچھ انہوں نے کیا اس سے کروڑوں گنا بڑھ جاتا ہے. ربوبیت باری اس کو بڑھاتی رہتی ہے. اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں آئندہ کا کوئی ڈر ہوگا نہ انہیں گزشتہ کا کوئی رنج ہوگا کہ زندگی میں جو میں نے کیا تھا غلط کیا تھا یا آئندہ پتہ نہیں کیا مصیبت آئے گی. فرمایا جو لوگ یقین محکم سے اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کر لیتے ہیں، معاملات میں، عبادات میں، معیشت میں اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جتنا انہوں نے کیا اتنا نہیں بلکہ اس سے جتنا رب چاہتا ہے اتنے گنا زیادہ ان کو انعام ملے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اللہ یہاں بات اللہ نے واضح کر دی. خطاب الہی تین طرح سے ہے بنی نوع انسان کو. یا ایھا الناس عمومی خطاب ہے تمام اولاد آدم کو. یا ایھا الذین کفروا کافروں سے بات کی جا رہی ہے، منکرین سے بات. یا ایھا الذین آمنوا اس کے مخاطب وہ خوش نصیب ہیں جو خود کو مسلمان سمجھتے ہیں. یہاں یا ایھا الذین آمنوا سے بات شروع فرمائی. گویا خطاب عالی ہے ان لوگوں کو جو دعویٰ رکھتے ہیں اللہ پر ایمان کا، جو دعویٰ رکھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کا، جو دعویٰ کرتے ہیں حضور کی غلامی کا، جو بھاگ بھاگ کر حج اور عمرے کرنے جاتے ہیں، جو روضہ رسول کی زیارت کو نجات کا سبب سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو کفے پائے رسول کو اپنی آنکھوں کا چشمہ بنانا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو زندگی بھر غلامی رسول کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ کریم فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے تعلق کو خراب نہ ہونے، اس بات سے ڈرتے رہو کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے مجھ سے کوئی ایسا فعل نہ ہو جائے جس سے اللہ کریم ناراض ہو جائیں. اور یہ کرو، حکم دیا جا رہا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا. یہ حکم سننے کے بعد
آج کے بعد جو سود تمہارا باقی تم نے کسی سے لینا ہے وہ چھوڑ دو، ختم ہو گئی بات۔ آگے فرمایا ان کنتم مومنین، اگر واقعی تم ایمان والے ہو تو سود چھوڑ دو۔ بات شروع بھی ایمان سے کی کہ اے ایمان والو اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، اور اگر سود لے رہے ہو تو سود لینا چھوڑ دو، جو باقی بنتا ہے تمہارا سود تمہیں آ رہا ہے وہ بھی طرف کر دو، مت لو۔ آگے فرمایا اگر واقعی تم ایمان رکھے، ان کنتم مومنین، آگے شرط فرمائی کہ اگر تم ایمان، یعنی یہ شرط اور مشروط ہو گئے نا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو سود چھوڑ دو، اور اگر سود نہیں چھوڑتا تو ایمان چھوڑیے۔ شرط اور مشروط ہو گئے نا، ایمان کے ساتھ ترک سود مشروط ہو گیا۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو سود چھوڑ دو، جو تمہارا بنتا ہے تمہیں لینا آتا ہے وہ بھی چھوڑ دو۔ آئندہ لینے کی بات نہیں ہو رہی، آج اسی وقت سے تمہارے سرمایہ پر جو سود بن رہا ہے اسی وقت سے وہ بھی چھوڑ دو، اپنا اصل سرمایہ لے۔ اور اگر نہیں چھوڑتے تو پھر تم مسلمان نہیں ہو، پھر مومن نہیں۔ ان کنتم مومنین کے ساتھ مشروط کر دیا، تو جب شرط پوری ہوگی مشروط پورا ہو جائے گا۔ اگر سود کھائے گا تو مسلمان نہیں رہے گا۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہم کس درجے کے مسلمان ہیں۔ پھر اس پر بس نہیں فرمایا، فرمایا اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو ایمان سے تو گئے ہی۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لیکن اس پر بس نہیں ہوگی، سود کھانا نہیں چھوڑو گے تو اللہ و اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ بات مت بھولیے کہ آیت یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوئی تھی۔ لوگوں کو شکایت ہے اللہ سے، مسلمانوں کو شکایت ہے رب جلیل سے۔ آج ہر محفل میں یہ بات سننے میں آتی ہے کہ اللہ کافروں کو تو روز فتح دیتا ہے، مسلمانوں کو جہاں دیکھو مر رہے ہیں۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ ہم مسلمان ہیں بھی کہ نہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم پہ کافر غالب آ رہے ہیں تو دیکھنا تو اس بات کا ہے کہ ہم مسلمان ہیں بھی یا نہیں۔ یہی ایک جرم اگر ہم سود کھا رہے ہیں، ہمیں ایمان سے خارج کرنے کے لیے کافی نہیں، بلکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو جس سے اللہ اعلان جنگ فرمائے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ اس پر چڑھ دوڑے گا یا اس پر فوجیں فرشتوں کی چڑھا دے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بدوائیں دینے بیٹھ جائیں گی؟ نہیں، ہوگا یہی کہ وہ اسی دار دنیا میں کہلاتا مسلمان ہوگا لیکن مار کافروں سے کھا رہا ہوگا۔ اللہ سے جو جنگ کرے گا اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ نام کا تو مسلمان ہوگا لیکن ذلیل کافروں کے جوتوں میں ہو رہا ہوگا، کافروں سے بھیک مانگ کر کھا رہا ہوگا، کافروں سے امداد کا طالب ہو رہا ہوگا، کافروں کی غلامی میں دم ہلا رہا ہوگا اور کافروں سے مار کھا رہا ہوگا، ذلیل و رسوا ہو رہا ہوگا۔ آج ہم بڑا شور کرتے ہیں، تصویریں دکھاتے ہیں ٹیلی ویژن پر، اخباروں میں، پھر نیچے بڑے جملے لکھتے ہیں بڑے بڑے دردناک، وہ بچوں کی تصویریں چھاپ دیں، وہ زخمی ہو گئے، مارے گئے، ان معصوموں کا کیا گناہ تھا، یہ آسمان سے پوچھ رہے ہیں۔ آسمان بھی ہم سے پوچھ رہا ہے کہ تم نے اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کیوں کر رکھا ہے؟ صرف ہم نہیں آسمان سے پوچھ رہے، ہم نہیں اللہ کریم سے پوچھ رہے کہ آج کافر ہم پہ غالب کیوں ہے۔ بڑے لشکر جرار کو 313 کی فوج نے شکست دے دی، پوری دنیا پہ کفر چھایا ہوا تھا۔ چند نفوس قدسیہ نے ایک ریاست قائم کی مدینہ منورہ میں،
اور ربع صدی میں روئے زمین پر اسلام کے سورج چمکا دیے، دلوں کو منور کر دیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ افریقہ کے جنگلوں میں مسلمانوں کے لشکر نے پڑاؤ کیا تو کسی نے عرض کی کہ حضرت یہاں تو بے شمار یہ جنگل جو ہے یہاں تو کوئی بندہ پاؤں نہیں رکھتا، یہ تو ہے موذی جانوروں کا مسکن، تو یہاں تو طرح طرح کے ایذا دینے والے جانور، سانپ اور بچھو اور بڑے بڑے اژدہے اور اس طرح کے موذی جانوروں سے تو یہ جنگل پٹا پڑا ہے، تو شیر چیتے وغیرہ درندے اس کے علاوہ ہیں۔ تو امیر لشکر نے کہا 2-3 پالان اونٹوں کے رکھ کر ایک ممبر بنا، ایک پر دوسرا تیسرا رکھ دیا گیا۔ امیر لشکر اوپر کھڑے ہو کر انہوں نے آواز دی کہ اے اس جنگل کے موذی جانوروں، میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، میرے ساتھ ان کے خدام کا لشکر ہے، ہم دین اسلام کی غلبے کے لیے اللہ کی بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے نکلے، اس جنگل میں ہمیں رہنا ہے، اس لیے تم یہ جنگل خالی کر دو۔ اور چشم فلک نے دیکھا کہ سانپ اور اژدہے اور موذی جانور چھوٹے چھوٹے اپنے بچوں کو بھی اٹھا کر بھاگے جا رہے تھے، پل بھر میں جنگل خالی ہو گیا، درندے نکل گئے، اژدہے نکل گئے، سانپ نکل گئے، بچھو نکل گئے۔ اس سیرت کے معروف واقعات ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان کے لباس پھٹے ہوئے ہوتے تھے اور انہوں نے 2 لکڑیاں تلوار پر باندھ کر اوپر سے کپڑے سے باندھ رکھی ہوتی تھی، یہ ننگے گھوڑوں کی پیٹھ پہ سواریاں کر لیتے تھے، یہ بھوکا کھا لیتے تھے، یہ پیاسا رہ لیتے تھے، لیکن یہ کون لوگ تھے؟ کیا کمال تھا ان میں؟ یہی کمال تھا کہ وہ ایمان لائے تو ایمان کے سانچے میں ڈر گئے۔ جب انہوں نے کہا محمد رسول اللہ تو پھر باقی کچھ نہیں رکھا، پھر رسالت کے حکم کو اپنے اوپر طاری کر لیا۔ ان کی باتیں تو جنگل کے درندے بھی سنتے تھے۔ آج کیا وجہ ہے؟ عورتیں بھی روح ہوتی ہیں تو آسمان سے ہماری کوئی مدد نہیں ہوتی، کافروں پر کوئی افتاد نہیں پڑتی، کسی کو زکام نہیں ہوتا، کوئی بیمار نہیں ہوتا، کسی پر بجلی نہیں گرتی، بچے قتل ہوتے ہیں تو کسی کے کان پر جوں نہیں رینگتی، بازاروں میں مارے جاتے ہیں، مساجد میں مارے جاتے ہیں، عبادت گاہوں میں مارے جاتے ہیں، سڑکوں پہ مارے جاتے ہیں، عدالتوں میں مارے جاتے ہیں، تھانے اور کچہری میں ہم قتل ہو جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود کھانے سے باز نہیں آتے ہو تو اللہ و اللہ کے رسول کو تمہارے ساتھ اعلان جنگ کرو۔ اب ہم کیا یہ سوچیں گے کہ اللہ یا اللہ کا رسول آگے آگے ہوں گے اور پیچھے فوج آ رہی ہوگی اور جنگ ہوگی؟ نہیں، اللہ کی جنگ ایسے ہی ہوتی ہے، گھر سے مار پڑتی ہے، وجود سے مار پڑتی ہے، دل ساتھ چھوڑ دیتا ہے، دماغ ساتھ چھوڑ۔ سب سے بڑی رسوائی یہ ہے کہ اسلام کے دعوے کے ساتھ کافروں کے آگے ذلیل ہونا پڑتا ہے، دستے سوال دراز کرتے ہیں کافروں سے۔ ہم وہ کپڑے پہننا فخر سمجھتے ہیں جو کافر اتار کر پھینک دیتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے کہ ہمارا دانشور اور معززین کا طبقہ لنڈے سے وہ کپڑے لے کر ان جیسا بن کر رہنا پسند کرتا ہے جو کافر اتار کر پھینک۔ اس سے بڑی بھی کوئی ذلت ہے؟ کھدر پہنو، سستا پہنو، کافر کی اترن کو نہ پہنو۔ جو ان کا بچتا ہے وہ ہم کھا لیتے ہیں، ہمیں دوا وہ ملتی ہے جو ان سے بچتی ہے۔ پتہ ہے یہ تو تھرڈ ورلڈ جسے کہتے ہیں، تیسری دنیا، اس میں جو دوائیں آتی ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہاں کی میڈیکل جو باقاعدہ آتی ہیں ان کا بھی عالم یہ ہوتا ہے کہ ان کی میڈیکل کمپنیاں جو دوائیں بناتی رہتی ہیں، جو چورن مارن بچتا ہے کچھ کسی کا وہ ملا کر پھر گولیاں بنا دیتے ہیں، وہ تھرڈ ورلڈ کے لیے ہوتی ہے۔ کافروں کے لیے گاڑیاں استعمال کی الگ بنتی ہیں، جاپان میں بنے یا امریکہ میں، اور تھرڈ ورلڈ کے لیے الگ بنتی ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو گاڑی انگلینڈ سے آتی ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہے، جو ہم نہیں منگاتے ہیں پاکستان میں وہ اور طرح کی ہوتی ہے؟ کیوں؟ کافروں کے لیے اچھی بنتی ہیں، ہمارے لیے گھٹیا بنتی ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اللہ سے اعلان جنگ کر رکھا ہے، یہی ذلت ہمارا مقدر ہے۔ ہر شعبہ زندگی میں رسوائی ہو جاتی ہے۔
تو فرمایا اگر بعض نہ فلم سفل ہوا تم سود کھاتے ہی چلے گئے فاضل الحرب من اللہ و رسول وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو اصل مال کے مستحق ہو، جو اصل مال ہے تمہارا وہ لے سکتے ہو۔ فقہاء کرام یہاں فرماتے ہیں کہ جو سود سے تائب نہیں ہوتا حکومت اسلامی کے ذمہ ہے کہ اس کی اصل رقم بھی ضبط کر لے، چونکہ اصل بھی اس کے لیے جو توبہ کرتا ہے۔ اور اگر حکومت اسلامی ہو، ریاست اسلامی ہو اور کوئی سودی کاروبار کر رہا اور توبہ نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ صرف سود بلکہ اس کا اصل سرمایہ بھی ضبط کر لیا جائے گا، چونکہ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اصل سرمایہ بھی اسے ملے گا جو سود سے توبہ کرے گا، سود چھوڑ دے گا تو اصل رقم لے سکتا ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، تم کسی پر ظلم نہ کرو، تم پر ظلم نہیں کیا جائے، کوئی تم پر ظلم نہیں کر سکے۔ تم پر ظلم کیوں ہوتا ہے؟ تم برداشت کرتے ہو وہ فصل جو تم کاشت کر رہے۔ آج دنیا میں کہیں جائیں مسلمان کی کوئی پہچان ہے الگ سے، اس کے لباس سے، اس کے حلیے سے، اس کے قد و قامت سے، اس کے کردار سے، اس کی عبادات سے، اس کے کمانے کھانے کے ذریعے کوئی پتہ چلتا ہے؟ تو جب ہم نے اپنی شناخت ہی گم کر دی تو یہ تو ایک عجیب فلسفہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی تو فرعون کی طرح جیے، موت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ زندگی تو فرعون کی طرح گزارے، مرے موسیٰ علیہ السلام کی موت، یہ ممکن نہیں ہے۔ زندگی ہی موت کا ذریعہ بنتی ہے، اور جس راہ پہ ہم چل رہے ہیں، جس طرح ہم سود کھائے، اور کتنے دکھ کی بات ہے۔ حق تو یہ تھا کہ حکومت کی طرف سے تو بلا سودی بینکاری کی اجازت ہو گیا، حق یہ تھا کہ کسی سودی کھاتے میں کسی مسلمان کا سرمایہ باقی نہ رہتا، اگر رہتا تو غیر مسلموں کا رہتا، مسلمانوں کا سرمایہ لیکن نہیں، کسی کوئی ٹچ سے مس نہیں ہے۔ اب یہ عالم یہاں نہیں ہے، پاکستان تو باقی دنیا سے بہتر ہے، ساری دنیا میں یہی حال ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہمیں اللہ سے شکایت ہے کہ دیکھو کافر ہماری عزتیں لوٹ رہے ہیں، اللہ مدد نہیں فرماتا۔ صحابہ کو تو یہ مدد دی کہ ان کی بات تو جنگل کے درندوں نے بھی سن لی، صحابہ کی تو یہ مدد دی کہ لڑائی میں ان کے لیے فرشتے اتار دیے، اور ہمیں اللہ کریم پوچھتا بھی نہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ سوچنا یہ پڑے گا کہ کیا ہم مسلمان ہیں بھی کہ نہیں، کیونکہ اللہ نے تو شرط لگا دی اگر سود نہیں چھوڑتے ہو مسلمان نہیں ہوتے۔ پھر صرف یہ نہیں کہ مسلمان نہیں ہو، پھر تم بدترین لوگ ہو جن سے اللہ اور اس کا رسول اعلان جنگ کرتے۔ اللہ کی جنگ تو یہی ہوگی کہ ذلت ہوگی مقدر میں، رسوائی ہوگی، کافروں کے در پہ جب عیسائی ہوگی، اللہ کے در پہ پیشانی نہیں جھکتی، وہ کافر کے در پہ جھکے گی۔ گھٹیا کے ہمیں نہیں پتا کہ یہ لوگ خنزیر کھانے والے اور شراب پینے والے، جن لوگوں کی غذا، جن کا مشروب حرام ہے، جن کی غذا حرام ہے، جن کی ہر ادا سے حرام تک فقر، ہم ان جیسا بننے پر کتنا فخر کرتے ہیں، ان کی طرح جینے پہ کتنا، ان سے مانگ کر کھاتے ہیں، ان کے اترے ہوئے کپڑے پہننا فخر سمجھتے ہیں، تو پھر انجام کیا ہوگا؟ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ اگر ہمیں آبرو چاہیے، اگر ہمیں عزت چاہیے، اگر ہمیں امن چاہیے، تو ہمیں اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ ہم دہشت گردی کی نظر ہو رہے ہیں، حکومتی وسائل بھی خرچ ہو رہے ہیں اور بین الاقوامی وسائل بھی خرچ ہو رہے ہیں، دہشت گردی ختم تو نہیں ہو رہی۔ یہ ساری دنیا کی حکومتیں لگ گئی ہیں اور ختم کیا ہوتی، وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ نئے دستور ہیں، نئے زمانے کے لیے نئے دستور ہیں
نئے زمانے کے لیے آگ ہی لائی گئی، آگ بجھانے کے لیے، ان دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر دہشت گردی شروع کر دی جاتی ہے کہ دہشت گرد اگر 10-20 کو مار رہے ہیں تو حکومتیں لاکھوں کو مار دیتی ہیں. یہ کیا ہے؟ دہشت گردی ختم ہو رہی ہے. یعنی اس نے ایک ماچس سے آگ جلائی، آپ نے ایک تنور اس پہ پھونک دیا، اسے دہشت گردی کیسے ختم ہوگی؟ ختم ہوگی. مسلمان امین ہے پوری دنیا کے امن کا اگر یہ وفا کرے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. مومن کی تفعیل کافر کو بھی امن نصیب ہوتا ہے. کیا ریاست اسلامیہ میں کافر نہیں بستے تھے؟ کیا انہیں انصاف نہیں ملتا تھا؟ کیا وہ امن سے نہیں جیتے تھے؟ کافر کو بھی امن نصیب ہوتا ہے اگر مسلمان اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے. اور جب اللہ اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کی زد میں مسلمان بھی آ جاتا ہے تو کافر کا کیا؟ پھر رسوائی مقدر بن جاتی ہے. اللہ کریم ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس رحمت عالم کی کوئی بات کرے، آؤ اس رحمت عالم کی کوئی بات